بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا موضوع قیامت کے دن وہ عالم جس کے علم سے اس کو نفع نہ ہو عذاب کا حقدار ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں کثرت سے نقل کی گئی ہیں ان میں یہ دعا بھی بکثرت وارد ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص یعنی اس نوع کے آدمیوں کی چاہے اس نوع کے کتنے ہی آدمی ہوں لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کی آنتیں نکل پڑیں گی اور وہ ان کے گرد اس طرح گھومے گا جیسے چکی کا گدھا چکی کے گرد پھرتا ہے، یعنی جیسے کہ جانور گدھا بیل وغیرہ آٹا پیسنے کی چکی کے چاروں طرف گھومتا ہے۔ جہنم کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور اسے دریافت کریں گے کہ تجھے کیا ہوا، تم تو ہم کو اچھی باتوں کا حکم کرتے تھے، بری باتوں سے روکتے تھے۔ وہ جواب دے گا کہ میں تم کو اس کا حکم کرتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ میں نے شب معراج میں ایک جماعت کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ جہنم کی آگ کی قینچوں سے قطرے جا رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زبانیاں ایسے پڑھے لکھوں کو فسق میں مبتلا ہوں کافروں سے بھی پہلے پکڑیں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا کہ ہماری پکڑ کافروں سے بھی پہلے ہو رہی ہے؟ ان کو جواب دیا جائے گا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ اس کا حوالہ ترغیب میں موجود ہے، یعنی تم نے باوجود جاننے کے یہ حرکتیں کی۔ زبانیات فرشتوں کی وہ سخت ترین جماعت ہے جو لوگوں کو جہنم میں پھینکنے پر مامور ہے۔ سورہ اسراء میں ان کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بعض جنتی بعض جہنمی لوگوں کے پاس جا کر کہیں گے کہ تمہیں کیا ہوا، تم یہاں پڑے ہو، ہم تو تمہاری ہی وجہ سے جنت میں گئے ہیں، کیا تمہیں سے ہم نے علم سیکھا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم دوسروں کو تو بتاتے تھے، خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص بھی واعظ کہتا ہے حق تعالیٰ شانہ اسے قیامت کے دن مطالبہ کریں گے کہ اس کا کیا مقصد تھا، یعنی اس سے کوئی دنیاوی غرض تھی، مال و منافعت یا جاہو شہرت، یا خالص اللہ کے واسطے کیا تھا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ مالک رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تو اتنا روتے تھے کہ آواز نہ نکلتی تھی، پھر یوں فرماتے کہ تم یوں سمجھتے ہو کہ آواز سے میری آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، یعنی میرا دل خوش ہوتا ہے، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا کہ اس آواز کا کیا مقصد تھا۔ ترغیب میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ اس کے باوجود جو کہنے کی مجبوری ہے وہ بھی یہی ہے کہ یعنی لوگوں کو علم سے روشناس کرنے کی ذمہ داری بھی ہے، جیسے کہ بہت سی روایت میں وارد ہوا اور اشعری لوگوں کا قصہ بھی کہا گیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کا خوف اور ڈر ہے کہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے مجھے آواز دی جائے اور میں عرض کروں لبیک ربی، میرے رب میں حاضر ہوں، وہاں سے مطالبہ ہو کہ اپنے علم میں کیا عمل کیا تھا۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے سخت ترین عذاب والا وہ عالم ہے جس کے علم سے اس کو نفع نہ ہو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قیس کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ میں نے جا کر دیکھا کہ وہ وحشی اونٹوں کی طرح سے ہیں، ان کا ہر وقت دھیان اپنے اونٹ اور بکری میں لگا رہتا ہے، ان کے سوا کوئی دوسرا فکر ہی ان کو نہیں، ہر وقت بس دنیا کے دھندوں میں لگے رہتے ہیں۔ میں وہاں سے واپس آ گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا حال بیان کیا اور دین سے ان کی غفلت کی خبر سنائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمار، اس سے زیادہ تعجب کی بات اس قوم کی حالت ہے جو عالم ہونے کے باوجود دین سے ایسے غافل ہو جیسا کہ یہ غافل ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بعض آدمی جہنم میں ڈالے جائیں گے جن کی بو اور تعفن سے جہنمی لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ وہ لوگ ان سے کہیں گے کہ تمہارا کیا عمل ایسا تھا کہ جس کی یہ نحوست ہے؟ ہمیں اپنی ہی مصیبت جس میں مبتلا ہیں ہم کیا کم تھی؟ تمہاری اس بو نے اور بھی پریشان کر دیا۔ یہ لوگ کہیں گے کہ ہم اپنے علم سے نفع نہیں اٹھاتے تھے۔ ترغیب میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے
کہ مجھے اس امت پر زیادہ خوف منافق عالم کا ہے۔ کسی نے پوچھا منافق عالم کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ زبان کا عالم، دل اور عمل کا جاہل، یعنی تقریر تو بڑی اچھی کرے مگر عمل کے نام صفر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تو ایسا نہ بن کہ علماء کی علم کا جمع کرنے والا ہو، حکیموں کے نادر کلام کا حامل ہو مگر عمل میں احمق بے وقوفوں کی طرح ہو۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ علم عمل کے لیے آواز دیتا ہے، جو کوئی شخص اس پر عمل کرے تو وہ علم باقی رہتا ہے ورنہ وہ بھی چلا جاتا ہے، یعنی علم ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 شخصوں پر بڑا رحم آتا ہے، ایک قوم کا سردار جو ذلیل ہو گیا ہو، دوسرا وہ غنی جو غنا کے بعد فقر ہو گیا ہو، تیسرا وہ عالم جس نے دنیا کھیلتی ہو، یعنی دنیا کا طالب ہو، اور جو اس کا طالب ہوگا یہ اس سے کھیلے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عالم دنیا دار ہو اور احوال کے اعتبار سے جاہل سے زیادہ ہے اور عذاب کے اعتبار سے زیادہ سختی میں مبتلا ہوگا اور کامیاب اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب علماء کی آخرت میں ہے، جن کی چند علامتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، اپنے علم سے دنیا نہ کماتا ہو، عالم کا ہو۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ دنیا کی حقارت، اس کے مقرر ہونے کا، اس کے جلد ختم ہو جانے کا اس کو احساس اور آخرت کی عظمت، اس کا ہمیشہ رہنا، اس کی نعمتوں کی عمدگی کا احساس ہو، اور یہ بات اچھی طرح جانتا ہو کہ دنیا اور آخرت دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یہ دونوں ترازو کے 2 پلڑوں کی طرح سے ہیں، جو ایک پلڑا جھکے گا دوسرا ہلکا ہو جائے گا۔ دونوں میں مشرق مغرب کا فرق ہے، جو ایک سے تو قریب ہوگا اور دوسرے سے دور ہو جائے گا۔ جو شخص دنیا کی حقارت کا، اس کے گدلے پن کا اور اس بات کا احساس نہیں کرتا کہ دنیا کی لذتیں دونوں جہاں کی تکلیفوں کے ساتھ منظم میں ہیں، وہ فاسد العقل ہے۔ مشاہدہ اور تجربہ ان باتوں کا شاہد ہے کہ دنیا کی لذتوں میں دنیا کی تکلیف بھی ہے اور آخرت کی تکلیف تو ہے ہی۔ بس جس شخص کو عقل ہی نہیں وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ جو شخص آخرت کی بڑائی اور اس کے ہمیشہ رہنے کو بھی نہیں جانتا ہے تو وہ کافر ہے۔ ایسا شخص کیسے عالم ہو سکتا ہے جس کو ایمان بھی نصیب نہ ہو؟ اور جو شخص دنیا اور آخرت کا ایک دوسرے کی ضد ہونے کو نہیں جانتا اور دونوں کے درمیان جمع کرنے کی طمع میں ہے، وہ ایسی چیز میں طمع کر رہا ہے جو طمع کرنے کی چیز نہیں۔ وہ شخص تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت سے، اوقاف سے، اور جو شخص ان سب چیزوں کو جاننے کے باوجود دنیا کو ترجیح دیتا ہے وہ شیطان کا قیدی ہے، اور بدبختی اس پر غالب ہے جس کی یہ حالت ہو کہ وہ علماء میں کیسے شمار ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو عالم دنیا کی خواہش کو میری محبت پر ترجیح دیتا ہے، اس کے ساتھ ادنا سے ادنا معاملہ میں یہ کرتا ہوں کہ اپنی مناجات کی لذت سے اس کو محروم کر دیتا ہوں کہ میری یاد میں، میری دعا میں اس کو لذت نہیں آتی۔ اے داؤد علیہ السلام، ایسے عالم کا حال نہ پوچھ جس کو دنیا کا نقشہ سوار ہو کہ وہ میری محبت سے تجھ کو دور کر دے۔ ایسے لوگ بالکل بیکار ہیں۔ اے داؤد علیہ السلام، جب تو کسی کو میرا طالب دیکھے تو اس کا خادم بن جا۔ اے داؤد علیہ السلام، جو شخص بھاگ کر میری طرف آتا ہے میں اس کو حاذق سمجھدار لکھ دیتا ہوں، اور جس کو جہیز لکھ دیتا ہوں اس کو عذاب نہیں کرتا۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم اور حکمت سے جب دنیا طلب کی جائے تو ان کی رونق جاتی رہتی ہے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جب کسی عالم کو دیکھو تو عمرہ کے ہاں جاتا رہتا ہے تو اس کو چور سمجھو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عالم کو دنیا سے محبت رکھنے والا دیکھو اپنے دین کے بارے میں اس کو محتمم سمجھو، اس لیے کہ جس شخص کو جس سے محبت ہوتی ہے اسی میں جاتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جس کو گناہ میں سکھ ملتا ہو وہ اللہ کی عارف ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس میں ذرا تردد نہیں کہ جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دے وہ عارف نہیں ہو سکتا، اور گناہ کرنے کا درجہ تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف مال کی محبت نہ ہونے سے آخرت کا عالم نہیں ہوتا۔ جہاں کا درجہ اس کا نقصان مال سے بھی بڑا ہوتا ہے، یعنی جتنی وعیدیں اوپر دنیا کو ترجیح دینے کی اور اس کی طلب کی گزری ہیں ان میں صرف مال کو کمانے ہی داخل نہیں بلکہ جاہ کی طلب، مال کی طلب کی بنسبت زیادہ داخل ہے۔
اس لیے کہ جاہ طلبی کا نقصان اور اس کی مفرد مال طلبی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے قول و فعل میں تعرضی نہ ہو، دوسروں کو خیر کا حکم کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ کیا غضب ہے کہ دوسروں کو نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور اپنی خبر نہیں لیتے، حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت ناراض کرنے والی ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ حاتم السمم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اس عالم سے زیادہ حسرت والا کوئی نہ ہوگا جس کی وجہ سے دوسروں نے علم سیکھا اور اس پر عمل کیا، وہ تو کامیاب ہو گئے اور خود کا عمل نہ کرنے کی وجہ سے ناکام رہا۔ ابن سماک کہتے ہیں کہ کتنے شخص ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کو یاد دلاتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ کو بھولتے ہیں، دوسروں کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ کو جرأت کرتے ہیں، دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بناتے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ سے دور رہتے ہیں، دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ سے بھاگتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم کہتے ہیں کہ مجھ سے 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مضمون بیان کیا کہ ہم لوگ قباء کی مسجد میں بیٹھے ہوئے علم حاصل کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جتنا چاہے علم حاصل کر لو، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اجر بغیر عمل کے نہیں ملتا۔ تیسری علامت یہ ہے کہ ایسے علوم میں مشغول ہو کہ جو آخرت میں کام آنے والے ہوں، نیک کاموں میں رغبت پیدا کرنے والے ہوں، ایسے علوم سے اعتزاز کرے جن کا آخرت میں کوئی نفع نہیں یا نفع کم ہے۔ ہم لوگ اپنی نادانی سے ان کو بھی علم کہتے ہیں جن سے صرف دنیا کمانا مقصود ہو، حالانکہ وہ جہل مرکب ہے کہ ایسا شخص اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھنے لگتا ہے، پھر اس کو دین کے علوم سیکھنے سے اہتمام بھی نہیں رہتا۔ جو شخص کچھ بھی پڑھا ہوا نہ ہو وہ کم سے کم اپنے آپ کو جاہل تو سمجھتا ہے، دین کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش تو کرتا ہے، مگر جو اپنی جہالت کے باوجود اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے وہ بڑا نقصان میں ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ علم ہمارے پاس ہے اور دین کی اچھی باتیں جو ہمیں معلوم ہیں وہ اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا ہو اور دین کے سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا ہو، آمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو چینل فضائل اسلام کو لائک سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ شکریہ۔